تو خاص الخاص ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا جاوید اقبال سیالکوٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لائے۔ ان کی گفتگو بڑے شوق سے اور بڑے ذوق سے، جس طرح آپ نے حضرت شیخ کی گفتگو سنی اور پہلے بھی مشائخ کی گفتگو سنی، ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم نے ان باتوں کو عمل کی نیت سے سننا ہے انشاءاللہ، اور عمل کی نیت سے سنا ہے اور سننا ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین رب یسر ولا تعسر وعلیک توکلت یا ذا الجلال والاکرام۔ ہمارا تعلق کسی شعبہ جات سے بھی ہو، ہم طالب علم ہیں یا اساتذہ ہیں یا کسی مسجد کے امام اور خطیب ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں، ہر شعبہ جات کے افراد کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز اخلاص ہے، للہیت۔ عمل چھوٹا سا ہو یا بڑا، اس کے قبول و منظور ہونے کی جو چند شرائط ہیں، ان میں سے ایک اہم اور بنیادی شرط اخلاص ہے، للہیت ہے۔ اس لیے طلباء کرام اور علماء اعظام سب سے درخواست ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کرتے رہیں۔ جس طرح ہم مدرسہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، ابتدائی کتب پڑھتے ہیں، گرامر کی، اس طرح حدیث کی، تو آہستہ آہستہ ہماری ٹریننگ ہوتی جاتی ہے، عربی عبارت حل ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمیں اخلاص کی طرف بھی، للہیت کی طرف بھی توجہ کرتے رہنا چاہیے، اپنی نیت کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ کیا ہماری نیت خالص ہے یا اس میں کوئی فطور ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اگر طلباء کرام، علماء اعظام کی نیت خالص ہو تو یہ ساری کائنات سے بہتر اور اعلیٰ ہیں، ہر اعتبار، ہر لحاظ سے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ جانتے ہیں خیر کیا سیغہ ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اگر علماء کرام اور طلباء اعظام کی نیت خالص ہو تو ہر اعتبار، ہر لحاظ سے یہ ساری کائنات کے لوگوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس لیے اگر ہم مدرسہ کے اندر پڑھاتے ہیں، مدرسہ کے اندر پڑھتے ہیں،
کسی مسجد میں امامت کرواتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، تو ہماری نیت خالص ہونی چاہیے کہ اللہ کا دین سمجھ کر، شریعت کے سمجھ کر ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، پھر اللہ کے ہاں ہمارا مقام بڑا ہے۔ اور اگر نیت میں فطور آ گیا کہ مدرسہ میں 6 سالہ 8 سالہ کورس کر کے تو ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا ذریعہ معاش بن جائے گا، تو پھر کام بہت خراب ہے۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، ایک صحابی عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صحابہ صفہ کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہوں، جن کو میں کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہوں نا، ان میں سے کسی ایک نے مجھے تحفہ پیش کیا ہے کمان کا، کیا میں وہ تحفہ قبول کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کنت تحب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها، اگر تو یہ پسند کرتا ہے، بند کر دے، اگر تو یہ پسند کرتا ہے کہ تجھے جہنم کی آگ کا طوق پہنایا جائے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ وہ کہتا ہے میں طلباء کرام کو، صحابہ صفہ کو تعلیم دیتا ہوں، ان کو کتاب و سنت کا علم سکھاتا ہوں، ان میں سے ایک نے مجھے کمان کا تحفہ پیش کیا ہے، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر تو یہ پسند کرتا ہے تجھے جہنم کی آگ کا طوق پہنایا جائے فاقبلھا، تو اس تحفے کو قبول کر لے۔ اب ایک طرف ہے ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اگر نیت خالص ہو، اور ایک طرف ہے ان کنت تحب ان تطوق طوقا من نار فاقبلہ، اگر نیت میں فتور ہو۔ یہ تطبیق ہے دونوں احادیث میں۔ تو میرے پیارے بھائیو، آپ نے شریعت سمجھ کر، دین اسلام سمجھ کر، وحی الہی سمجھ کر یہ مدرسے پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے، اپنا فریضہ سمجھ کر، اس کو معاش کا ذریعہ سمجھ کے پڑھنا پڑھانا نہیں۔ وہ رازق ہمارا اللہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، اللہ کے لیے وقف کر دیں کہ ہم نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، دین کو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہمارا خیال نہ رکھے؟ بس نیت خالص کر لیں کہ ہمارا یہ فرض ہے، ہمارا یہ دین ہے، ہمارا یہ اسلام ہے، ہم نے اس کو محنت سے، اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے اور آگے پڑھانا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سوچ سے زیادہ اللہ پاک آپ کے رزق کا خیال رکھے۔ ہمارے شیخ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ ساری عمر مدرسہ میں جمعے میں تنخواہ کا مطالبہ نہیں کیا۔ میرے علماء کرام خوددار بنے، اللہ پر توکل کرنے کا طریقہ سیکھیں، اللہ پر توکل کریں۔ ساری عمر کسی مسجد میں اور مدرسہ میں تنخواہ کا مطالبہ نہیں کیا۔ میں ان کو بہت زیادہ قریب سے جانتا ہوں، سارے اساتذہ سے ان کے معاشی حالات بہتر تھے اللہ کے فضل و کرم سے، تمام اساتذہ سے ان کے مالی حالات بہتر تھے، کھانا پینا اچھا تھا، گھر کی سہولیات اچھی تھی، مہمان نواز سب سے اچھے تھے،
اللہ پر توکل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، بغیر مانگنے کے، بغیر ہرس کے، بغیر لالچ کے لوگ منتیں کر کے ان کو تحفے تحائف دیتے تھے چھپ چھپ کر۔ آپ اللہ پر توکل تو کریں، یہ دین اسلام کو دین اسلام سمجھ کر، وحی الہی سمجھ کر پڑھیں، پڑھائیں، رزق کی فکر نہ کریں۔ تمہارا خالق مالک اللہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، توکل تو کریں، خوددار تو بنے۔ مولانا اسماعیل سالفی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، وہ حج کرنے گئے۔ اس وقت لوگ حج کرنے جاتے تھے یہ بحری جہازوں کے اندر، کشتیوں کے اندر، تو کئی دن لگ جاتے تھے مکے پہنچنے کے لیے اور واپس آنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما دے، للہیت پیدا فرما دے۔ اس وقت وہ جماعت کے امیر تھے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر تھے۔ جہاز میں سفر کے دوران لوگوں کا ایسا خیال رکھا، ایسے حسن سلوک سے پیش آئے، لوگوں کی ایسی خدمت کی، کسی کو محسوس تک نہ ہوا کہ یہ پاکستان میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر ہیں۔ ہم نے تو خود کارڈ چھپوا کے رکھے ہوئے۔ ایک آدمی نے مجھے کارڈ چھپوا کے دی، عظیم مذہبی سکالر، میں نے سارے تندور میں پھینک دیا۔ خود ہم نے کارڈ چھپوائے ہوئے ہیں کہ میں جی فلانے علاقے کا امیر ہوں، میں یوتھ فورس کا صدر ہوں، میں فلانے مدرسے کا شیخ الحدیث ہوں۔ بھئی شرم نہیں آتی؟ اپنے ہاتھ سے اپنے کارڈ پکڑاتے ہو کہ میں شیخ الحدیث ہوں۔ اللہ کے بندوں کو سوچو، کوئی سمجھو، اپنے اندر للہیت پیدا کرو، تواضع پیدا کرو۔ عزتیں ایسے نہیں ملتی عزتیں تلاش کرنے سے۔ اللہ والے بن جو، اللہ تمہیں دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے لڑکے بچے، وہ کسی مسجد میں درس ہو رہا، شیخ صاحب خود اشتہار بنا کے نا، خود اپنے القابات رہ کے فیس بک میں چڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ نئی بیماری پیدا ہو گئی۔ اور بڑے بڑے علماء کرام میں کیا نام لوں، بڑے بڑے علماء کرام اور خطباء اعظام مجھ جیسے طالب علم درویش کو اشتہار میں دیتے ہیں میرا قصور درس ہے جی، پر میں تو قصور کی لائن جانا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے۔ مشہور خطباء کرام، علماء اعظام، فیصل آباد میں درس ہے، لاہور میں درس ہے، 4-5 لقب لکھے رہے، اشتہار آپ ہی کرتے پھرتے۔ یہ اخلاص ہے، یہ للہیت ہے، یہ تم رب کے لیے کام کر رہے ہو۔ اور کئی ایسے علماء کرام ہیں، ان کا درس ہے نا قصور میں، نالے میسج چلا اللہ پہلے الحمدللہ الحمدللہ قصور میں آمد شریف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہماری نیت خالص فرما دے، اللہ ہمارے اندر للہیت پیدا کر دے، اللہ ہمیں یہ نام و نمود اور ریاکاری سے محفوظ فرما دے۔ پھر وہی حدیث ہے انت توک توک من نار فاقبلھا۔ مولانا اسماعیل سالفی رحمہ اللہ نے لوگوں کی ایسی خدمت کی، یار کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر ہیں۔ ایک آدمی نا دہلی کا ان سے متاثر ہو کر حج سے واپس آ کر ان کو گجرانوالے میں ملنے آیا، وہ آ کر حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ شیخ صاحب تو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر ہیں، ہمیں انہوں نے بتایا ہی نہیں، اپنا کارڈ دکھایا ہی نہیں، اپنا تعارف کروایا ہی نہیں۔ کئی دفعہ نا عاجزی کے اندر بھی تکبر ہوتا ہے کہ میں جان بوجھ کے رومال لیتا ہوں، رومال نیچے کر لیا، نظر نیچے جھکا لی، لوگوں کو پتا چلے میں بڑا عاجز مسکین ہوں۔ کئی دفعہ عاجزی کے اندر بھی ریاکاری ہوتی ہے۔ اب کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں جی بات سنیں، سارے علماء کرام بیٹھے ہیں نا، کسی نے پوچھا ہی نہیں، بہانا لا سارے آپس تعارف نہ کروا لئیے۔
اچھا مقصد یہ نہیں کہ باقیوں کا تعارف ہوئے. میرا تجربہ ہے بچوں، میرے بیٹوں 51 سال میری عمر ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ سارے علماء کرام کا تعارف ہو. انما الاعمال بالنیات. مقصد ہے کہ میں دسا میں کیا. یہ اخلاص ہے، یہ للہیت ہے. کیا ہمارے علماء کرام ایسا کرتے تھے؟ میرے بچوں طلباء کرام، اخلاص پیدا کرو، للہیت پیدا کرو، اپنی طبیعت میں سادگی پیدا کرو، پھر کچھ ملے گا دنیا آخرت میں. خود ہی اپنے اشتہار بنا کے اپنے القابات لے کے فیس بک میں چڑھاتے پھرتے ہیں. ایسے عزتیں نہیں ملتی. اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے، نیت خالص کرنے سے عزت ملتی ہے. وہ ایک آدمی نا بڑا متاثر ہوا، حج کے بعد نا ملنے آیا. مولانا صاحب سے بڑا راضی ہوا. کہا جی حضرت صاحب کوئی حکم دو. تو میرے جیسا ہوتا، کہتا جی کوئی گاڑی شاڑی یا کوئی ڈیسنٹ عالم ہوتا جی سرخ رنگ دا گھوڑا منو لے دو، مقصد پراڈو. بھئی ہمارے جیسا ہوتا، لالچی لوگ ہیں ہم. پیارے بھائیو، وقف ہو جو، اپنی زندگیوں کو دین کے لیے وقف کر دو. رزق کی فکر نہ کرو. یار جو اللہ کا بن سے اللہ اپنے بندے کو بھوکا ماریں گے؟ ہم تو دین کو بیچ رہے ہیں، دین کو بیچ رہے ہیں. مولانا صاحب نے کہا وہاں ایک مسجد تیار کروا دو. مختصر مسجد تیار ہوگی. انہوں نے فون کیا کوئی شاگرد بھیج گو. شاگرد صاحب بھی چلے گئے. شاگرد صاحب پریشان ہیں. خط لکھا، حضرت صاحب نہ تنخواہ وداندے پہ نہیں تے نہ مسجد نمازی وعدے پہ نے، کوئی وظیفہ شرزی بتا شروع نہ تنخواہ وداندے پہ نے. شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہو گئے نے، تو نمازی بھی نہیں پڑھ رہی. تو مولانا صاحب نے جو خط کا جواب دیا وہ آل سامر سالے کے اندر بھی وہ چھپا ہوا تھا. ابھی حافظ شاہد رفیق گجرانوالے کی حافظہ اللہ، انہوں نے بھی وہ سوانے حیات لکھے ہیں مولانا اسماعیل سالافی رحمہ اللہ کے، وہاں بھی چھپا ہوا. مولانا صاحب نے، مولانا اسماعیل سالافی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے اپنے شاگرد رشید کو خط لکھا اور کیا نصیحت کی؟ سب سے پہلے نصیحت کی کہ اپنے دروس کے اندر، تقاریر کے اندر الفاظ سخت نہیں بولنے. آج تو اہل الحدیث کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. میں مسلمان تے میرے پیچھے جڑے منڈے درس سننے دے وہ مسلمان، باقی سارے کافر. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے. میں تے میری ٹیم مسلمان، باقی سنی بھابی سارے کافر. تکفیر. مولانا صاحب نے سب سے پہلے جو نصیحت کی نا وہ یہ فرمائی، اپنی تقاریر اور دروس خطبات کے اندر سخت الفاظ اور فتویٰ بازی سے اجتناب کرنا ہے. سخت الفاظ سے اجتناب کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہنا ہے بھائی جو درباروں پہ جا کے سجدہ کرتا ہے وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، جو اللہ کی صفات کسی اور میں ثابت کرتا ہے. آپ کے یار یہ شرک کر رہے، تو کسی فرقے کا نام لے کر یہ کہنا یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ طاغوت ہے، کئی شدت پسند بھابیوں کے لفظ، اس سے اجتناب کریں. لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ کی بات نہیں سنیں گے. پہلی نصیحت کیا کی کہ شدت کے الفاظ سے اجتناب کریں اور فتویٰ بازی سے اجتناب کریں. یار جو ہمارے پرانے بزرگ تھے، سلف صالحین تھے، عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ، وہ علامہ انور شاہ کشمیری کی وہ تردید کر رہے ہیں تو لکھتے کیا ہیں؟ علامہ انور شاہ کشمیری پاجی بڑا اثر پہندہ جے، تقریر چ بڑا اثر پہندہ جے، اسی بھابیاں دا نا لینے ہیں، تنظرہ لینے ہیں. شاہ صاحب لکھتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری. اس لیے پیارے بھائیو، اپنے تو اپنے ہیں نا اہل الحدیث اہل السنہ. اگر کسی اور مسلک کے عالم دین کا رد کرنا ہے، اس کی کسی بات کی تردید کرنی ہے، تو ادب و احترام کے ساتھ ان کے عالم دین کا نام لو. تمہاری تقریر میں جان پیدا ہوگی، اثر پیدا ہوگا. لوگوں کو اپنے رویے سے دور نہ کرو کہ لوگ تمہارے پاس بیٹھے ہی نہ، تمہاری بات ہی نہ سنیں. تمہاری شدت اور فتویٰ بازی کی وجہ سے یہ اپنی اصلاح کریں. اللہ ہماری اصلاح کریں. مولانا صاحب نے ایک نصیحت کی کہ صوفی بن کے نہ مسیطیں بیٹھ رہا کر، لوگوں کی خوشی غمی میں شامل ہوا کر.
شریعت کی پابندی کرتے ہوئے نا، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے لوگوں کی خوشی اور غمی میں شامل ہوا کر، اور نصیحت کی کہ انتظامیہ سے قرضہ نہیں مانگنا۔ ویسے میں نے اپنے مدرسے کے سارے اساتذہ خود کہا جنہ قرضہ چاہیے تھا میرے کو مانگ لیا، اس واسطے میں قاری صاحب نے اشارہ کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے مدرسے کے سارے اساتذہ کو کہا ہے جب قرضہ چاہیے جتنا چاہیے میری طاقت کے مطابق، باہر سے نہیں ماننا، ہماری انتظامیہ تو ہے ہی نہیں، میں آپ کے لیے حاضر و خادم۔ تو انہوں نے ایک نصیحت کی جتنے متخرجین ہیں، فاضلین ہیں، ائمہ کرام ہیں، خطباء اعظام ہیں، میرے پیارے بھائیوں آپ کی بڑی شکایتیں ہیں، اس کا بھی قرضہ دینا ہے، اس کا بھی قرضہ دینا ہے۔ انہوں نے آدھر میری تھی دی شادی ہے، صدر صاحب کو سوچو، پاجی اللہ پاک نو کہنا تہاڈی مہربانی، اللہ پاک نو کہنا ہے قیام اللیل شروع کر لے، قیام اللیل شروع کر لے، رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر کہے اللہ دین کے ساتھ تعلق ہے، اسلام کے ساتھ تعلق ہے، دین اور عزت خراب نہیں کرنی، اللہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، میری مدد فرما، یار تمہارا ایمان ہی نہیں، اللہ تمہاری مدد نہیں فرمائے گا۔ میری بیٹی کی شادی تو میں کئی دفعہ نا سیالکوٹ میں تاجروں کو چیک بھی کرتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، چیک بھی کرتا ہوں شیخ صاحب۔ میں نے ایک تاجر کو کہا بھئی 1,00,000 روپیہ مجھے قرضہ چاہیے بیٹے کی شادی کرنی، آندھا جی 2 منٹہ بعد دسنا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہاں یاد آ رہی ہیں۔ میں نے اس کو کہا اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کا دین کے ساتھ تعلق ہے، اسلام کے ساتھ تعلق ہے، آپ کا وحی الہی کے ساتھ تعلق ہے، اپنے دین اور عزت کو بچا کے رکھنا، پھر آپ کی زبان میں اثر پیدا ہوگا، پھر لوگ آپ کی بات سنیں گے، ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر، آپ دین کو بیٹھ ڈالیں گے، آپ کی ویلیو نہیں ہوگی، لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ میں جتنا مرضی سخت الفاظ بولوں سیالکوٹ کی گسائی نہیں کرتی۔ میں نے اس کو پیسے چیک کرنے کے لیے کہا بھائی 1,00,000 قرضہ چاہیے، 2 منٹ بعد فون ہے حضرت صاحب تو انہوں پکے ہی نہ دے دئیے۔ میں صدقہ زکاة منہوں پتہ نہیں لگتا کہ نہیں لگتا، صدقہ زکاة نہیں میں لینا، انہیں جو گئے ہیں تے سلمال دی گل کر ملنا، مقصد ہے سی آندھا جی گل گول کر گیا، میں السلام علیکم، میں نے قرضہ مانگا 1,00,000 روپیہ، تو مجھ پر احسان کرنے کے لیے کہتا جی پکے ہی آپ لے لیں 1,00,000 روپیہ، پکا ہی 1,00,000 روپیہ لے لیں۔ میں جی صدقہ زکاة منوں نہیں لگتا، میں نہیں لینا، تو گل گول مٹول کرے پیا۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں منتے کر کے 4 آدمی مجھے خود 50,000 سلمال سے دے گے، قسمہ بھی چکیاں حضرت صاحب سلمالے تے نالے کیا تو آڈی مہربانی بار گال نہ کرے آجے توف ہے اللہ نے 2 لاکھ دے شڑے۔ میرے پیارے بھائیوں ہمارا ایمان کمزور کیوں ہے؟ بھائی کوئی پرابلم آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، بیگم بیمار ہو گئی ہے، بچی بیمار ہو گئی ہے، کوئی اللہ سے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، ان مالداروں کی منتیں نہ کرو، ان سے قرضے نہ مانگو، ان کو اشارے کنائے نہ کرو، قیام اللیل کی عادت ڈالو، رب کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کی قسم فجر سے پہلے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے پہ قادر ہے اور اللہ کرتا ہے۔ میں آپ کو واقعہ نہیں سنا سکتا۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ نیت خالص کریں میرے پیارے بھائیوں، نیت خالص کریں۔ آج کے بعد کسی مسجد میں امام ہے، اچھا تو مولا اسماعیل سالفی رحم اللہ فرماتے ہیں بھائی انتظامیہ سے قرضہ نہیں لینا، تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ نہیں کرنا، انتظامیہ سے قرضہ نہیں لینا میرے علماء کرام، اور تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ نہیں کرنا۔ اور آخری بات اپنے آپ کو قیام اللیل کی عادت ڈال لو، اپنے آپ کو قیام اللیل کی عادت ڈال لو، اور جو کام مجھے کہے ہیں اپنے رب کو بھی کہو، اللہ مدد کرے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیت خالص کر، بات آگے چلائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اندر درگزر کی صفت پیدا کریں، اپنے اندر اکثر علماء کرام اور جو انتظامیہ کے جھگڑا ہوتا ہے نا، عدم برداشت نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، تواضع نہیں ہے، میں ہے مجھے بات کر دی، مجھے تو کون ہے؟ وہ پانی کے اندر بلبلا نہیں آتا، وہ سب بھی ہماری کام ویلیو ہے، تو کون ہے؟ میں وہ پانی کے اندر جو بلبلا آتا ہے نا، بلبلا باجی اس سے بھی کم ہماری ویلیو، وہ تو مرنا انسان ہے، دل دا ٹیک ہو بندہ گیا۔
ہماری تو ویلیو کوئی نہیں. یہ جو ہمارے اندر عدم برداشت ہے نا، میں اس نے مجھے بات کی، اس نے مجھے بات کی، اس نے مجھے بات لگائی، اس سے انتظام خراب ہوتے ہیں، اس سے انتظامات خراب ہوتے ہیں. اپنے اندر درگزر والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے نا، وما زاد اللہ عبدا او رجلا بعفو الا عزا. میرے پیارے بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا آخرت میں عزتوں سے نوازے، اللہ ہمیں دنیا آخرت میں خوشی نصیب فرمائے، تو اس کے لیے آپ نے اشتہار چھپوانے کی ضرورت نہیں، آپ نے لقابات لکھنے کی ضرورت نہیں. کسی دوسرے کو کہنا، سیالکوٹ سے ایک عالم دین قاری صاحب میرے ساتھ تقریر کرنے گیا تو سیالکوٹ پھلا نے شاپر پر لے. شاہ صاحب واللہ سچی بات کر رہا ہوں، باپ حضور بھائی، بس وہ جیالہ تھا نا کسی جماعت کا، جیالہ تھا، تو ہماری گاڑی میں بیٹھا تو 2 شاپر پڑے پھلا نے. وہ تو جا کے میں سٹیج سے میرے اوپر سٹیا جی، اور اس کو کوئی پوچھتا نہیں، اس کو کوئی پوچھتا نہیں. میرے پیارے بھائیوں، تم نیت خالص کرو اور محنت کرو مدرسہ پڑھتے ہوئے. جب تقریر کرنی ہے مطالعہ کر کے جانا ہے، عزت اللہ دے گا. پتہ اس کا سے ملتی ہے. چھوٹے طالب علم نے آپ کو گالی نکال دی تو آپ نے اس کو گردن سے پوچھ نہیں لینا، معاف کرنا. ایک چھوٹا بھائی ہے شعبہ حفظ کا، وہ نیا مدرسے میں داخل ہوا ہے، اس بیچارے کی اتنی تربیت نہیں ہوئی، اس نے آپ کو گالی دی، آپ کی قمیض کھینچ لی، تو آپ نے مسکرا کے کہنا ہے اللہ تیرا بھلا کرے. کسی بخاری کلاس کے طالب علم نے کسی کو تھپڑ مار دیا تو چھوٹے نے جھگڑنا نہیں، اس کو گالیاں نہیں دینی، میں شکایتاں نہیں لائی ہونی ہے، درگزر کرنا ہے. اور اساتذہ تو اساتذہ ہے، یہ تمہارے محسن ہیں، مربی ہیں، روحانی والدین ہیں، ان کا ادب کرو گے تو کامیابی ملے گی. آپ کو سبق یاد نہیں ہوا، قصور آپ کا 25% ہے. کسی استاد نے پوری رپیائی پسلی کر شڑی ہے، کہیں بہت جذباتی ہوتے ہیں، زیادہ سزا دے دی، گھر جا کے نہیں بتانا، اس کے خلاف پراپوگنڈا نہیں کرنا. اگر دنیا آخر میں عزت چاہتے ہو، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. اپنے اندر درگزر کرنے کی صفت پیدا کرو. اللہ کی قسم، یہ جو سر درد ہوتی ہے نا لوگوں کو، گھر جا کے بھی سمجھا نہیں جائے میری تقریر تو بڑھیاں نو جوڑاں دی درد ہوندی ہے، او دا علاج ایویں سر درد شروع ہو جاندی بڑھیاں نو تے جوڑاں دی درد، میں اس کا علاج بتانے لگا. اپنے اندر درگزر کرنے کی صفت پیدا کر دے، آہستہ آہستہ ٹرین کرے، یہ غصہ کم کر لے. اور جس نے آپ پر زیادتی کی ہے نا، غلطی کی ہے، یہ نہیں کہنا مسیطے کھلو کے سارے سامنے میں کوئی معافی مانگ، بغیر معافی مانگا تو اس کو معاف کر سکتا. ما زاد اللہ عبداً بعفو اللہ، ما زاد اللہ عبداً بعفو اللہ عزا. اپنے اندر درگزر کرنے کی صفت پیدا کرنا. چھوٹے کو بھی معاف کرنا ہے، بڑے کو بھی معاف کرنا ہے، والدین کو بھی معاف کرنا ہے، بیگم کو بھی معاف کرنا ہے، اساتذہ کو بھی معاف کرنا ہے. اللہ کی قسم میرا ایمان ہے، کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہے، اللہ اس کو دنیا آخرت میں عزت عطا فرمائے گا. کارڈ چھپانا عزت نہیں جلاب دیا، کتاب و سنت پر عمل کریں گے پھر عزت ملے گی. مقدمہ فتح الباری میں لکھے امام بخاری رحمہ اللہ الباری اپنے نا گھر کے دروازے پر بیٹھے والے تھے، یکتب الحدیث، حدیث لکھنی شروع کر دی. گھر کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حدیث لکھ رہے تھے. آج کل تو حدیث لکھنی آسان ہے نا، کمپیوٹر ہے، بٹن دباؤ سارا کچھ لکھا جاتا ہے. کئی مصنفین بھی ہیں، میرے جیسے آتا جاتا کچھ نہیں، وہ تو کتاب چکی، وہ تو کتاب چکی، مصنف کتبہ کے سیرہ پلے کا کہ نہیں، ریاکاری. میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، پلے کا کہ نہیں، وہ تو کتاب پڑھی، وہ تو کتاب پڑھی، بٹن دبائے مصنف کتبہ کے سیرہ. یہ سمجھا رہا ہوں پیارے بھائیو، اللہ کے لیے کرنا ہے، جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. مدرسہ پڑھنا ہے اللہ کے لیے، پڑھانا ہے اللہ کے لیے، امامت قربانی ہے اللہ کے لیے. یہ امامت قربانہ کوئی آسان کام نہیں ہے. حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ میرے دادا استاد آخری عمر تک اپنے محلے کی مسجد میں ناظرہ قرآن پڑھاتے رہے کہ میرے اندر تکبر میں نہ آ جائے.
پیارے بھائیو جس شعبے کے اندر ہے نیت خالص کر لو. امام بخاری رحمہ اللہ الباری حدیث لکھ رہے تھے تو ان کی لونڈی، آپ کو پتا ہے لونڈی کی بہت کم ویلیو ہوتی ہے نا، جب چاہے تحفہ دے دے، جب چاہے آگے بیچ دے. آپ سمجھتے ہیں دنیا داروں کو تو لونڈی کا بھی پتہ نہیں، وہ نے پٹھانی بول لیا تو لونڈی. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. نہیں سچی بات کر رہا ہوں شیخ صاحب، سچی بات کر رہا ہوں. تو آپ تو سمجھ رہے ہیں ان کی لونڈی گزری، اس کا پاؤں لگ گیا دوات پر، وہ جس میں سیاہی ہوتی ہے نا دوات پر اس کا پاؤں لگ گیا تو سیاہی دوات سے باہر گر گئی. تو امام بخاری رحمہ اللہ الباری، ٹائم ہو گیا، امام بخاری رحمہ اللہ الباری کہنے لگے کئی فتمشی، تو کیسے چل رہی ہے؟ پیار سے کہا نا اپنی خادمہ کو، ملازمہ کو، اور اس سے بھی کم ویلیو ہوتی ہے لونڈی کی، ادب سے بولے کئی فتمشین، کیسے چل رہی ہے؟ وہ آگے سے روک سے بول رہی ہے. اس واسطے کدی کدی کو طالب علم موقع ہوئی نا تو استادوں بھی صبر کر لینا چاہیے. اللہ کے لیے سچ کہہ رہا ہوں، میری طرف دیکھے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، مذاق نہ سمجھے، اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے. ابھی رستے میں ایک طالب علم مجھے فون کر رہا تھا، استاد جی غلطی ہوگی معاف کر دو، استاد جی غلطی ہوگی معاف کر دو. میں تو مدرسے کا ماحول خراب کرنا ہے، مدرسے ہونا ہے پھر نہ جانا ہے، پھر ہونا ہے پھر نہ جانا ہے. میں نے اپنے نیب سے مشورہ کیا، حالانکہ جو میں نے کہنا ہے اس نے کرنا ہے، لیکن میرا مزاج ہے جس کو میں نے آگے لگایا ہوا ہے نا میں اس کو ویلیو دیتا ہوں. میں کہا پتر اپنے نیب اگر تو کہتا ہے تو میں اس کو داخل کر لوں. استاد جی تمہاری مرضی میں نہیں، تو کہنا تو میں داخل کر رہا ہوں. وہ کہتا استاد جی آپ کی مرضی. میں نے بچے کو سمجھایا یار ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے. کہتا ٹھیک ہے استاد جی، میں ہاں آخری باری آگے 15 باری کہہ رہے آخری باری. وہ شام کو آ جائے گا، کیا پتا اللہ نے اس سے کتنا دین کا کام لینا ہے. ہاں جو طالب علم ماحول خراب کرے اس کو نکال دینا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے. جو ماحول خراب نہیں کرتا ویسے سست ہے اس کو سمجھاتے جانا چاہیے. تو امام بخاری رحمہ اللہ الباری کہتے ہیں کئی تمشین، کیسے چل رہی ہے؟ پتہ کیا کہتی ہے؟ اذا لم یکن طریق، اذا لم یکن طریق فکیف امشی. میں رستہ ہی کوئی نہیں، میں کس طرح چلتی. امام بخاری رحمہ اللہ توجہ فرمائے، اپنے غصے پر کنٹرول کیا، اپنے غصے پر کنٹرول کیا اور اس کو معاف کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا. انہیں بستی کی تھی، روب نہ بولیے مالک اگے. تو امام بخاری نے غصہ پیا، درگزر کیا. میرے پیارے بھائیو اپنے اندر درگزر کی صفت پیدا کر دیں. اللہ کی قسم صحت بھی ٹھیک رہے گی، دنیا بھی اچھی رہے گی، آخرت بھی اچھی رہے گی، ذہن بھی سکون رہے گا. تمہاری زندگی مدرسے میں، مسجد میں، گھر میں، رشتہ داروں میں پرسکون زندگی گزرے گی. اپنے اندر یہ درگزر، یہ معاف کرنا، یہ اپنے اندر صفت پیدا کر لے. دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا. قیل لہ، ان کے لیے کہا گیا، اس نے آپ کو غصہ چڑھایا تھا. امام صاحب لونڈی نے آپ کو غصہ دلایا تھا، آپ نے اس کو معاف کر دیا. فرمایا ہاں اس نے مجھے غصہ دلایا تھا لیکن اس کو راضی کر کے میں نے اپنے آپ کو خوش کیا. اس کو راضی کر کے میں نے اپنے نفس کو خوش کیا. پیارے بھائیو اس طرح اپنے اندر درگزر، برداشت اور معاف کرنا سیکھیں. ایک دو واقعہ سنیں. تیسری بات جو ہے نا قد افلح من تزکا، وہ پھر صحیح. بس دو باتیں اور سنیں. درگزر، دو باتیں ایک اور یاد آگئی نورپوری صاحب کی. مولانا اسماعیل سالفی رحمہ اللہ جب گجرانوالے میں نئے خطیب آئے نا تو ان کی مسجد میں رش بڑھ گیا. اللہ ہمیں ہدایت دے دے. اہل الحدیث مسجد کے پاس ایک اور مسجد تعمیر ہونا شروع ہو جائے نا، ایک مدرسے کے پاس دوسرا مدرسہ اور تعمیر ہونا شروع ہو جائے، پاجی بھابیاں نوں پیر پائی جاندی. میں صحیح کہہ رہا ہوں. ہر محلے میں انگریزی سکول ہے، ہر محلے میں انگریزی سکول ہے اور ان کی آپس میں تنظیم بنی ہوئی ہے. یہ بازاروں میں ایک چیز کی کئی دکانیں ہیں اور ان کی آپس میں یونین بنی ہوئی ہے. وہ دنیا دار ہے. یہ مسیتاں نے آپس لڑتے ہیں، مسیتیں نہیں چاہتے. اے مسیت پئی سی انہوں پھا پیا سی.
انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ نے بڑے ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے محدث بننا ہے, خطیب بننا ہے, اللہ آپ کی دنیا آخرت بہتر کر دے. یہ بردباری پیدا کرے, برداشت پیدا کرے اپنے اندر. مولانا اسماعیل سالفی رحمہ اللہ گجرانوالے میں آئے نا تو اللہ نے عزت سے نوازا, رونق بڑھ گئی. وہ جو دوسرے مسلک کے تھے نا وہ مولوی سارے پریشان. کوئی سکیم سوچئے مولانا صاحب دی نا چھٹی کرائی. اس محلے میں 2 گنڈے رہتے تھے. ایک کا نام تھا نذیر احمد, اس کو کہتے تھے جیرا, یہ کتاب میں لکھا ہے. دوسرے کا نام تھا فتح محمد, اس کا نام تھا فتح. نہیں, یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, میں پوری سند سے بیان کر رہا ہوں. یہ گنڈے تھے, ان کی ذمہ داری لگ گئی کہ مولانا صاحب کو پریشان کرنے, ان کو مذاق کرنے. یہ تنگ آ کر جو ہے نا یہ مسجد ہی چھوڑ دے, علاقہ چھوڑ دے. مولانا صاحب آتے, او گیا بھابھی آئی, یہ کتاب میں لکھا ہے. مولا صاحب خاموشی سے چلے جاتے. میرے پیارے بھائیو, وہ ایک ہائی کورٹ کا وکیل ہے میرا دوست, کہتا اکثر مولوی میں نے دیکھا قولی پیالی, عملی مولوی دیکھا ہے, ایک ہی عالم دیکھا ہے جس کو عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کہا کرتے ہیں. وہ اپنی تحقیق کی بات کر رہے ہیں, یہ مطلب نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی عملی نہیں. وہ کہتا ہے اکثر علماء کرام خطباء باعظام میں نے قولی پیالی دیکھے ہیں, تقریریں بڑی کریں گے, بڑا گلا پھاڑیں گے, ان کا موبائل ہی نہیں صاحب, ان کی نظر نہیں صاحب, ان کا دل نہیں صاحب. عملی میں نے دیکھا ہے تو عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کو دیکھا ہے. دعا کریں اللہ ہمیں عملی بنا دے. پیارے بھائیو, تقریروں سے اتنی اصلاح نہیں ہو سکتی جتنا کردار سے اصلاح ہو سکتی ہے. وہ روزانہ مولانا صاحب کو رستے میں کھڑے ہو کے تنگ کرتے خاموشی سے. اللہ کی قسم جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں نا پریشان ہو جاتا ہوں, یار وہ کہاں اور ہم کہاں, وہ کہاں ہم کہاں. نہ اخلاص, نہ علم, نہ عمل, نہ درگزر کی صفت. ایک دن نہ انہوں نے تنگ نہ کیتا. ایک دن مولانا صاحب کو یہ 2 گنڈے, صاحب کا گنڈے, یہ نظر نہ آئے, تنگ نہ کیا. اللہ اکبر, یہ ہے ہمارے بڑے. ڈریس پوچھ کے ان کے گھر چلے. اللہ یافع شاہ عبد الرفیق صاحب نے سوانح حیات مولانا اسماعیل سلفی صاحب رحمہ اللہ کتاب میں لکھے, میرے پاس وہ صفحات موجود ہے موبائل میں. ڈریس پوچھ کر ہم ایسے کر سکتے ہیں. اچھا مجھے بات بھولنا جائے, شیخ الحدیث مولانا یوسف قصوری حافظہ اللہ کہہ رہے تھے کہ فاضلین جو ہیں وہ اس مدرسے کا خیال رکھیں. جتنے فاضلین ہیں وہاں وعدہ کر کے جائیں, ہر مہینے 5000 دیں گے. پہلا میں کوئی لیا کر کوئی اللہ دے بندے ہوئے تو 150 بندہ فارغ ہو گیا, پھر کاری دریسان پریشان کیتا. جنہیں تو فارغ ہو گئے نے پلیو نہ دیا جو تاڑے جڑے اپنے قرض مانگ لیں دیو, ترخان دیو, بداؤ تے مدرسے واسطے صدقہ بھی جائز ہے, زکات بھی جائز ہے. جنہیں فارغ ہوئے نا کٹ تو کٹ, پر نہیں ہر مہینے 5000 کر دے, 12 5 60 تے پورا سال محنت کرو نا مدرسے واسطے, اور پورا سال محنت کرو مدرسے واسطے. تے پورے سال یار تسی کو 10 بندے نہیں کر سکتے یار رمضان چ نا جو تو زکات کرنی ہے یا صدقہ کرنا ہے, منو 5000 50,000 ہو گیا تو 50 میں کوئی لیا کر. کیوں جی کی خیال ہے ان بولتے نہیں. تواڈی مہربانی, تواڈے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا یوسف قصوری حافظہ اللہ بیچارے وہ اشارے سے آپ کو سمجھا رہے تھے. واضح گل کرو یار, اور پورے سال بعد 60,000 مدرسے دینا, جڑا مسجدہ امام ہے, مسجدہ خطیب ہے, پورے سال بعد کڑا پلیو دینا ہے, اور کسے کو کڑانا ہے تو جانچ ہی بڑی ہے. پورے سال بعد 60,000 دینا آسان ہے. 60 انہوں کو لیا کرو, 60 میرے کو لیا کرو. تو میں عرض کر رہا تھا مولانا اسماعیل سالفی رحمہ اللہ رحمت واسعہ نذیر کے گھر چلے گئے. یار جو روز تنگ کرتا تھا, جو روز تنگ کرتا تھا, عزت پمال کرتا تھا, چھیڑتا تھا, اس نے ایک دن تنگ نہیں کیا, ایک دن تنگ نہیں کیا. اس طرح دین پھیلا یار, اس طرح دین پھیلتا ہے.
تمہیں تو تھوڑی سی بات کرتے کوئی انتظامیہ کا بندہ نالی خاطر شر دیں مولوی دا بندوبست کر لو، برداشت کریں میرے پیارے بھائیو، دین کا کام کرنا چاہتے ہیں برداشت کریں۔ اس کے گھر چلے گئے تے دروازہ کھٹکا کے آندے نے، وہ بینس کو نہ چلا ڈارا تھا نذیر احمد، وہ پریشان ہو گیا۔ یہ کتاب میں لکھا ہے کہ زندگی میں یہ پہلا آدمی ہے جس نے میرا اصلی نام لیا، یہ پہلا انسان ہے اور عالم دین۔ میرے پیارے بھائیو، انداز گفتگو اچھا کرو، اپنی بولی ساتھیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ اپنی بولی اچھی کرو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے پاکستان میں علماء کرام ہیں، بدتمیز ہیں، ان کی عزت کو نہیں دلوں میں، جانتے ہیں شاکر صاحب؟ میری بات سنیں، دروازے کو دستک نہیں کرنے لگے، وہ نذیر احمد یارو پریشان ہو گیا، آج تو اللہ اکبر یار، آج تو فتح محمد نظر ہی نہیں آیا۔ کبھی سوچو کہ ان کا حال پوچھ رہے ہیں، جو روزانہ ان کو تنگ کرتے تھے، ان کی عزتیں پمال کرتے تھے اور ان کا پروگرام تھا ان کو تنگ کر کے ہمارے سے نکالنے ہیں، کہتے ہیں یار نذیر محمد، نذیر احمد، فتح محمد، یار تم نظر نہیں آئے، خیریت تو ہے، صحت کا حال پوچھنے آیا ہوں۔ جب مولانا صاحب کے آگے چلے گئے ان کا دماغ خراب ہو گیا، شرمندہ ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد مولانا سے معافی مانگی اور ساری عمر مولانا صاحب کے پکے نمازی اور معاون بن گئے۔ ایسا اخلاق پیش کرو۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری، بات ختم کریں، رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ اللہ ایک یہ واقعہ اور ایک نورپوری صاحب، ان نورپوری صاحب سنانا تو فرض ہے نا، شگرد مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ یہ بھی مولانا اسحاق بٹی صاحب کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، وہ میرے پاس صفحات موجود ہے موبائل میں، مدارس کے اندر جرا حوالہ دینا چاہیے نا، سند سنیا اصل ذات ہی لغیر ہی میں اختلاف ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ 1937 کا میرا واقعہ ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، دوسرے مسالک کے لوگوں نے نا لوگوں کو ابھارا، یہ گستاخ ہیں، ان کو مارنا چاہیے، لمبا واقعہ ہے۔ مولانا صاحب کسی پروگرام پہ جا رہے تھے، ٹانگے سے اترے تو اس آدمی کا نام تھا قمر بیگ، قمر بیگ۔ اس نے مولانا کے سر پر نا کتاب میں لکھا گنڈاسا، کوارا سمجھ لو، جو اردو کتاب میرے پاس اس میں یہ لکھا ہے، اس نے ٹوکا مولانا کے سر پر۔ جنت حاصل کرنے کے لیے نا مولوی نے کہا تھا، ٹوکا مارا۔ مولانا صاحب کے سر پہ کلا تھا، پگڑی تھی، جس کی وجہ سے بچ گئے، لیکن سر زخمی ہو گیا، خون جاری ہو گیا۔ اس نے ایک اور وار مارا، مولانا صاحب کا لباس اور بدن خون سے بھر گیا۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا خطابت نہیں ہے۔ اور پتہ اس بار پہ الفاظ کیا تھے؟ فزت ورب الکعبہ، اللہ ہماری نیت خالص فرمائے۔ وہ صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کی آپ کو حدیث یاد آ گئی، فزت ورب الکعبہ، یہ کتاب میں لکھا ہوا فزت ورب الکعبہ۔ غیر مسلک کے آدمی نے ٹوکا مارا سر پر، لکھا اردو کی کتابیں میرے پاس صفحات ابھی موجود ہیں، پورا بدن اور کپڑے خون سے بھر گئے اور منہ سے الفاظ کیا نکلے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، اور ساتھ صحیح بخاری کے الفاظ، حل انت الا اصبع دمیتی فی سبیل اللہ ما لکیتی۔ گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں ہمارے بڑے۔ پہلے کیا کہتے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، پھر کیا کہتے ہیں؟ حل انت الا اصبع دمیتی فی سبیل اللہ ما لکیتی، اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اللہ احشرنی فی المقتولین، اللہ مجھے شہداء کی صف میں لکھا، اللہ احشرنی فی المقتولین۔ اگلی بات سنیں، وہ 4 سال نا قید خانے میں رہا، قمر بیگ۔ جب مولانا صاحب کی غصے ٹھیک ہوئی نا،
میرے پیارے بھائیوں، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے جو مخالف تھے نا علماء کرام، جب وہ پریشان ہوتے، بیمار ہوتے، ان کے گھروں میں جا کر ان کی خدمت کرتے، خفیہ ان کی خدمت کرتے۔ پیارے بھائیوں، ایسا اخلاق کردار پیش کرو۔ ہم تو اپنوں کا خیال نہیں رکھتے، اپنوں کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ اتنے خوشک اہل حدیث ہے، جب تک عالم دین پڑھاتا ہے نا، پڑھاتا ہے مدرسے میں، شیخ الحدیث ہے، کسی مجمع خطیب ہے، بڑا پروٹوکول دیں گے، وہ بیچارہ بیمار ہو، یہ مولانا ہمارے شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ مجھے بیان کرتے ہیں، مطلب سر ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں مولانا صدیق صاحب جو سرگودے کے تھے، ہم ان کے پاس گئے، بیمار تھے، 4 بھائی پر تھے، ہمیں دیکھ کے رونا شروع کر دیا کہ بھابی پوچھنا ہی نہیں، بیمار پوچھنے کرنے کے لیے آتے جو ہمارے پہلے نعرے لگاتے تھے۔ اللہ سب کی اصلاح فرمائے۔ خیال رکھا کرو طلباء کا، اساتذہ کا خیال رکھا کرو۔ انما یعرف ذا الفضل من الناس ذبوہ، اگر ہم نے ایک دوسرے کا خیال ہی رکھنا تو لوگوں کو کیا سمجھائیں گے؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کسی آدمی کو کہا یار اس کے گھر کا کوئی سرپرست بھی ہے کہ نہیں؟ باجی جاندہ قاتل، جان کا قاتل، جس نے ٹوکا مارا اور زخمی کر دیا، موت سے اللہ نے بچایا۔ کہا یار تحقیق کرو، لوگوں کے سامنے اخلاق پیش کرو، کردار پیش کرو، پھر دیکھو کیسے اللہ عزت دیتے ہیں دنیا آخرت میں، اور آپ کی زبان میں کتنا اثر پیدا ہوتا ہے۔ نماز پڑھ دے نہیں، موبائل دی جان چھڑ دے نہیں، نہ آنکھوں میں حیا، نہ دل پاک، نہ موبائل پاک، تو زبان میں سے پیدا ہو، پھر تقریر کرنا فون کر دینے، تقریر صحیح رہی ہے، جا کم کر جا کے، یہ رواج ہے اللہ کی قسم، تقریر صحیح رہی ہے، پھر کیا کیا لوگوں نے کیا، لوگوں نے آگرہ تو تماشا لاغے چلا گیا۔ تو عرض کر رہا تھا مولانا ثناء اللہ صاحب نے پتا کرایا کہ گھر کا سرپرست ہے، اس وقت کے 50 روپے، اس وقت کے 50 روپے ماہانہ خرچہ لگا دیا، اس وقت کے 50 روپے۔ جب میں پڑھتا تھا نا جامعہ محمدیہ میں تو مجھے 3 ہفتوں کے گھر سے 70 روپے ملتے تھے، وہ تو بڑی پرانی بات ہے، 1937 50 روپے لوری لازب سوری صاحب بابا صاحب نے آج تک کتنے پیسے بنن دے دی؟ 1937 کے پاس جی 50 روپے، اور کوئی نہیں، شاخ صاحب 25,000 لا سکتے ہیں۔ اس وقت کے 50 روپے گھر کے اخراجات لگا دے۔ جب 4 سال بعد آیا نا، اس نے دیکھا گھر میں کوئی پریشانی نہیں، پوچھا کیسے اخراجات چلتے تھے، تحقیق کی تو مولانا صاحب نکلے، اسی وقت رونا شروع کر دیا، مولانا صاحب سے معافی مانگ لی، مجھے معاف کر دو، اور ساری عمر ان کے ساتھ رہے۔ آخری بات شیخ، میں عرض کیا کر رہا تھا، نیت خالص کریں، صرف 2 باتوں پر عمل کر لیں، نیت خالص کریں، اور دوسری بات درگزر کی صفت پیدا کریں، چھوٹے کو بھی، بڑے کو بھی، اپنے کو بھی، بگانے کو بھی۔ بخاری کی حدیث یاد نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر تھی، پیچھے سے اگر رابی آیا، اس نے کھینچا، نشان پڑ گئے، تھا گور مانگنے والا، آپ مسکرا پر یار انہوں کچھ دو کو ہمارے ساتھ ایسا کرے، ہم برداشت کریں کہ چکے کے مارنی دورہ خاصا کیتا ہے۔ اللہ ہمیں دہاد رسی فرمائے۔ ایسے واقعہ ہیں، میرے مزاق کے پیچھے بھی دلیل ہوتی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ دعا کرو اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا کہ ہمارے محلے میں نا ایک غیر مسلک آدمی تھا، اور شیخ صاحب کی کوشش ہوتی تھی ہر نیکی کے کام میں پہل کرنا، السلام علیکم، کسی کو موقع نہیں دیتے تھے، چھوٹا ہو بڑا ہو، السلام علیکم۔ جانو ان پر حملہ ہوا نا فالج کا، تو میرے مدرسے سے واپس آ رہے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات اللہ پاک ہمارے شیخ کے بلند فرمائے۔ کہتے ہیں ایک آدمی نے مجھے کہا استغفر اللہ، میں سوچ رہا کسی اور نو سلام کما نہ کما، اینو سلام کہنا ہر نماز دے ٹائم، تو ہمارے جیسا کوئی عالم دین ہوتا نہیں تو نہ ہی صحیح، میں لفظ کو اور پنجابی تو بول لگا نہیں تو نہ ہی صحیح۔ ہماری آکڑ یہ ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو عالم کی ہماری بات یہ ہے، میں ہوتا تو کیا کرتا ہے، قسمانو کھائے، نہیں تو نہ ہی صحیح۔ شیخ صاحب فرمانے لگے میں نے نیت کی کسی، میرے پیارے بھائیو آپ نے ان باتوں پہ عمل کرنا، کوئی انشاءاللہ
اللہ بھی خوش ہوگا. جدھر جائیں گے لوگ کہیں گے پاجی کیڑے مدرسے پڑھ کے آئے تسی 60,000 نہیں پڑھو پھر جا کے رہے نہیں. میں خود حاضر ہوں نا, میں خود حاضر ہوں. عرض کر رہا تھا شیخ صاحب نے کہا کسی کو سلام کہوں نہ کہوں اس کو کہنی ہے. کہتے وہ ہر دفعہ کہتا استغفر اللہ. کچھ چاند دن گزرے تو خاموشی. حاجی عمل پیش کرو, عمل پیش کرو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے صحابہ نے سلف صالحین عمل پیش کیا. صرف تقریریں نہیں کی, صرف تقریریں نہیں کی, عمل پیش کیے ہیں. تقریریں بھی ساتھ کریں. کہتے ہیں اور عرصہ گزرا تو اس نے وعلیکم السلام کہنا شروع کر دیا. اور عرصہ گزرا ہماری مسجد کا پکا نمازی بن گیا. حافظ صاحب جنازہ, حافظ صاحب پتہ نہیں درس دینے کے لیے یا جنازہ پڑھانے کے لیے شکار اور لگا لے. وہ ظفروال یا نارووال گئے تھے, ادھر گئے تھے. فون آیا وہ آدمی فوت ہو گیا اور اس نے وصیت کیا کہ میرا جنازہ صرف عبد المنان نور پوری پڑھا سکتا ہے, کوئی ہاتھ نہ لگائے, کوئی مسلح پہ نہ چڑھے. راہ مولا یہ کردار ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.